اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میں آج دو موضوع پہ بات کروں گا، انتہائی اہم موضوع ہیں۔ سب سے پہلے تو آ جائیں جناب، عمران نیازی کو زہر کس نے دیا، اس کی جان کو کس حد تک خطرہ ہے اور کس حالت میں ہے وہ، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر قاضی فائز عیسیٰ، پھر یہ کرکٹ میں یوتھیا وائرس، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ سے۔ دیکھیں قوم یوتھ کتنا جھوٹ بول رہی تھی، کتنا پروپیگنڈا کر رہی تھی کہ قاضی ایکسٹینشن لے رہا ہے، قاضی کو مزید 3 سال کے لیے ٹائم دیا جا رہا ہے۔ نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے جاری کر دیا ہے۔ 24 اکتوبر کو، اسی مہینے کی 24 تاریخ کو، سپریم کورٹ بار کونسل ان کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کرے گی، اختتامی تقریب ہوتی ہے یہ۔ اس کے بعد 25 اکتوبر کو فل کورٹ ریفرنس ہوگا سپریم کورٹ کے بار، سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 1 کے اندر یہ فل کورٹ ریفرنس ہوگا۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ افتتاحی کے نام اختتامی تقریب ہوتی ہے، ان کے اعزاز میں یہ ایک دیا جاتا ہے فل کورٹ ریفرنس، جو بھی چیف جسٹس جا رہا ہوتا ہے۔ اس میں جسٹس بندیال نے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے فل ریفرنس نہیں لیا تھا۔ کیوں نہیں لیا تھا؟ کہ اس میں کچھ تقریریں ہوتی ہیں، کچھ ان کا بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے ہیں۔ اب بندیال نے کیا کارنامے انجام دیے تھے؟ ملک دشمن تھا، عالمی طاقتوں کا ایجنٹ تھا، تو اس کا کچا چٹا کھل جانا تھا، اس لیے اس نے ریفرنس لیا ہی نہیں تھا۔ لیکن قاضی نے ملک کے فائدے میں، ملک کے لیے، آئین کے لیے کام کیا، آئین کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کیے، ان پہ کوئی داغ دھبا نہیں ہے، ایمانداری کے ساتھ کام کیا، تو ان کو کیا خطرہ ہے؟ انہوں نے فل کورٹ ریفرنس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں سپریم کورٹ بار کے ممبران بھی تقریر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے اب تقریر کا متن مانگ لیا گیا ہے، سپریم کورٹ بار سے بھی اور باقی جو بھی تقریر کریں گے۔ یہ ہر اس میں ہوتا ہے، یہ قاضی صاحب صرف نہیں، قاضی صاحب کے لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ سب کے لیے ہوتا ہے کہ پہلے متن مانگ لیا جاتا ہے، پھر رجسٹرار اس کو چیک کرتا ہے، اس کے بعد پھر الاؤ کرتا ہے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ اس پہ فضول وہ کرنے کی یوتھیوں کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے یہ ہوگا کہ ان کے اعزاز میں 24 اکتوبر کو سپریم کورٹ بار کی طرف سے اختتامی تقریب ہوگی، ان کے اعزاز میں دی جائے گی، اور 25 اکتوبر کو ان کے اعزاز میں، ان کا آخری دن ہوگا سپریم کورٹ میں، تو ان کے اعزاز میں یہ اختتامی تقریب ہوگی، ان کو فل کورٹ ریفرنس دیا جائے گا،
اور اس کے بعد وہ اپنی نارمل زندگی کی طرف چلے جائیں گے، عام بندوں کی طرح زندگی گزاریں گے، ملک سے بھاگیں گے نہیں، انشاءاللہ ملک کے اندر ہی رہیں گے۔ تو اب جو کتے کی طرح میڈیا میں اب بیٹھ کے جو پی ٹی آئی کے جھوٹے اینکر بنے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ اینکر نہیں ہے، یقین جانیے میں ان کو سب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ سب کے سب بکے ہوئے عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ اس میں کچھ میڈیا کے لوگ ہیں اور کچھ جو ہے نا یوٹیوبر ہیں، یہ سب کے سب بکاؤ ہیں، یہ ملک کے غدار ہیں اور عالمی طاقتوں کے وفادار ہیں، جو کتے کی طرح بھوک بھوک کے کہہ رہے تھے کہ قاضی کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ اب اس پہ وہ معذرت کرے نا، معافی مانگے قاضی سے۔ تو اب اس پہ ان سب کے منہ بند ہو گئے، اب کوئی نہیں معافی مانگے گا، لہذا قاضی تو جا رہا ہے، لیکن آنے والے چیف جسٹس کا ابھی تک نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا ہے، کیونکہ جو سینئر ترین جج ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا متنازع بنا دیا ہوا ہے نا، اتنا یوتھیا بنا دیا ہوا کہ ان کو میرے خیال میں تو بالکل چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس وہ جو بالکل بے داغ ہو اور کسی پارٹی کے ساتھ وابستگی نہ ہو اس کی، وہ حق اور سچ پہ فیصلے کرے گا، وہ اس کو چیف جسٹس ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد اب اگلا میرا موضوع ہے جناب کرکٹ۔ پاکستانی کرکٹ میں دیکھیں ایک لڑکا ہے، اچھا کسی کے لیے بھی کرکٹ ٹیم میں فرسٹ مرتبہ پہلی مرتبہ کھیلنا کتنے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اس کے سینے پہ لگا دیا جاتا ہے پاکستان کا پرچم، پاکستان کی یونیفارم پہنتا ہے، پاکستان کا ہیڈ لگاتا ہے جس میں تصویر پاکستانی جھنڈا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس مردود عامر جمال نے کیا کیا کہ اس نے ٹوپی کے اوپر جھنڈا جو ہوتا ہے نا پاکستان کا قومی پرچم، اس کے اوپر لکھ دیا پینسل سے، پین سے، مارکر سے 804 اور کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ اور اس بری طرح ہارے، لگاتار ہار رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک گندا وائرس جو یوتھیا وائرس ہے، یہ اسرائیل سے چلا، امریکہ سے چلا، اور یہ آہستہ آہستہ پاکستان کے تمام اہم اداروں کے اندر سرایت کر گیا ہے۔ ایک پلاننگ کے تحت اربوں خربوں ڈالر لگا کے اس کو سرایت کیا گیا ہے، خاص طور پہ پاکستان کی عورتوں کے اندر۔ عورتیں بیوقوف ہوتی ہیں نا، ان کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، وہ جلدی نشانہ بن جاتی ہیں، ان کے اندر سرایت کیا گیا ہے تاکہ وہ مردوں کو اور اپنی آنے والی گندی نسل کو یہی کچھ سکھا سکیں، یہی تربیت دے سکیں کہ بھائی آپ لوگوں نے جا کے دھرنے میں ڈانس کرنا ہے، دھرنے میں ناچنا ہے، اور اس طریقے سے پاکستان کا نہیں یوتھیا پن دکھانا ہے اپنا، پاکستان کے وفادار نہیں رہنا ہے، اسرائیل کے وفادار رہنا ہے، امریکہ کا وفادار رہنا ہے، انڈیا کا وفادار رہنا ہے۔ یہ ان کو تربیت ایک گندی نسل کی مائیں دے رہی ہیں۔ تو یہ جناب عامر جمال نے پاکستان کے جھنڈے کے اوپر کر کے نا تو یہ 804 لکھا مارکر کے ساتھ۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو عامر جمال ہے نا، یہ 9 مئی کے واقعات میں بھی براہ راست ملوث ہے، وقار یونس براہ راست ملوث ہے۔ محسن نقوی صاحب آپ سے اپیل ہے کہ فوری طور پہ الگ کیا جائے۔ یہ ایک پلاننگ کے تحت پہلے ان کا ہی ایجنٹ امریکہ کا پکا کنفرم امریکہ کا اور اسرائیل کا ایجنٹ ہے رمیز راجہ نے یہ وائرس قومی ٹیم میں ڈالا، اور اس کے بعد اب ڈال رہا ہے وقار یونس۔ اس کو کس قانون کے تحت محسن نقوی صاحب لگایا گیا ہے؟ یہ آپ سے عوام پاکستان کی پوچھتی ہے، جواب دیں کہ کس قانون کے تحت اس کو لگایا، جبکہ 9 مئی کے واقعات میں یہ وقار یونس بھی شامل ہے اور براہ راست
یہ رمیش راجہ بھی ملوث ہے، اور اس کے علاوہ ایک ایکٹر ہے ٹی وی کا، یہ وہ اداکار جاوید میاں داد کا، جاوید شیخ جاوید کا وہ ہے بہنوئی ہے، کباچا کہتے ہیں اصل نام اس کا، پتہ اس مردود کا نام ہی ذہن سے نکل گیا ہے، وہ بھی براہ راست ملوث ہے، اور کچھ اداکارائیں ہیں ٹی وی کی وہ بھی براہ راست ملوث ہیں۔ میرے پاس سب کے نام موجود ہیں، سب کی ویڈیوز موجود ہیں، کوئی بھی ایجنسی یا ادارہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں جناب کہ کس طریقے سے اس گندے وائرس کو ہر ایک ادارے کے اندر ڈالا گیا ہے، خاص طور پہ اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں۔ کیوں عمران خان اپنے دور حکومت میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جا کے ان کو لیکچر دیتا تھا اسی موضوع پہ، یہی وائرس ان کے اندر ڈالنے کے لیے۔ اب انہوں نے اپنے ایجنٹ بنا دیے ہیں ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں، ہر پرائیویٹ سکول میں، ان کو خربوں کے فنڈ مل رہے ہیں کہ نئی نسل کے ذہن میں بٹھا دو یہ وائرس، اچھی طرح ان کے دماغ میں بٹھا دو کہ تم لوگوں نے اسرائیل کا وفادار رہنا ہے، امریکہ کا وفادار رہنا ہے، اور ان کے ایجنٹ عمران نیازی کا وفادار رہنا ہے۔ یہ نئی نسل کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے، اور یہ ایک پلاننگ کے تحت اسکولوں، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر یہ ان کے ایجنٹ بڑی تیزی کے ساتھ خربوں روپیہ لے کے یہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہر ادارے کے اندر موجود ہیں ان کے ایجنٹ، ہر ادارے کے اندر۔ فوج سے تو خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی فوج کے جونیئر افسران، ان کی بیگمات، ان کی فیملیز اور جو ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ ابھی بھی پوری طرح ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور 100% کر رہے ہیں ان کے۔ میرے حافظ صاحب سے اپیل ہے کہ ان کے فوری طور پہ بند کیے، تحقیق کی جائے، اور اس کے بعد ان کے تمام مراحت جو آرمی سے لے رہے ہیں نا وہ ختم کی جائیں۔ مراحت تو آرمی سے لے رہے ہیں، اور وفادار کس کے ہیں؟ اسرائیل کے، امریکہ کے اور انڈیا کے۔ ان سب کی تمام مراحت ختم کی جائیں۔ یہ جتنے بھی ریٹائرڈ افسران ہیں نا ان پہ تحقیقات کی جائے، یہ ابھی بھی پوری طرح ملوث ہیں، اور اس کے بعد پھر ہر ادارے کے اندر تحقیق کی جائے، ہر ادارے کے اندر ان کا جو یوتھیا وائرس ہے نا اس کو سختی کے ساتھ کچلا جائے گا، تو تب جا کے ملک آگے بڑھ سکے گا، ترقی کر سکے گا۔ تو بچوں کے ذہن تو کچے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اسکولوں یونیورسٹیوں میں اس چیز کو سختی کے ساتھ کیا جائے، اور کرکٹ ٹیم کے اندر اس کو عامر جمال کو گرفتار کیا جائے، اور اس کو دڑا مرچ والا ڈنڈا نیچے سے گھسیڑ کے نا اس سے پوچھا جائے کہ اور کون کون اس کے ساتھ اس میں ملوث ہے۔ جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ان سب کو کرکٹ سے نکال کے کرکٹ ٹیم کو پاک کیا جائے، پھر یہ کرکٹ ٹیم آگے چل سکے گی۔ یہ جان بوجھ کے ہار رہے ہیں، یہ صرف اس وقت تک یہ کہہ رہے ہیں ہم ہارتے رہیں گے جب تک ہمارے قیدی نمبر 804 کو رہا نہیں کیا جاتا۔ بھائی وہ تو چوری اور کرپشن کے اور قتل کے الزام میں اندر بند ہے، وہ کیسے رہا ہو سکتا ہے؟ وہ تو ملک کی غدار ہے، ملک کی غداری کے اس میں بند ہے اندر، وہ کیسے رہا ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ عمران نیازی کو، آخر میں بات کروں گا کہ عمران نیازی کا کہا جا رہا ہے کہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے باقاعدہ ایک مہم کے تحت کہ اس کو زہر دیا گیا ہے اور ہماری ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی ہے۔ یہ ایک پلاننگ کے تحت، اور جو چینل پھیلا رہے ہیں نا ان کا پیچھے رابطہ چیک کریں، یا تو وہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں، یا امریکہ سے آپریٹ ہو رہے ہیں، یا اسرائیل سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، اور اس میں دونوں پارٹیاں بھی آپس میں لڑ رہی ہیں۔ کون کون سی؟ ایک عمران کی بہن کی پارٹی ہے، اور دوسری وہ پنکی پیرنی کی پارٹی ہے، دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی۔ ایک کہہ رہی ہے تو نے زہر دیا تاکہ تو جائیداد پہ قابو کر سکے اور پارٹی قبضے میں کر سکے، دوسری کہہ رہی ہے نہیں تو نے زہر دلوایا ہے، تو پارٹی اور جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ آرام کی جائیداد بھی انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔
حرام کی گندی نسل بھی، گندی اولاد بھی مسئلہ بن جاتی ہے۔ دیکھیں کتنا کیا کچھ ہو رہا ہے نیازی کے ساتھ، اس کے اولاد نے ایک مرتبہ بھی پلٹ کے دیکھا تک نہیں۔ اگر ان کے جسم میں حلال داخل کیا ہوتا تو ان کو کھینچ ہوتی، تڑپ ہوتی، وہ بھاگتے ہوئے آتے۔ ان پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، جب مرضی آ سکتے ہیں، جب مرضی ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ بالکل 200% جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے نیازی کو، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، ٹھیک ٹھاک کھا پی رہا ہے، ورزش کر رہا ہے، ہر سہولت اس کو جیل کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ایک جان بوجھ کے پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے لیے اور سرکاری اداروں کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کے ولاگ کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ تو دعا کے لیے بھی آج ٹائم نہیں ہے، تو انشاءاللہ کل دعا کریں گے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید اعظم منیر صاحب کی حفاظت فرمائے، ان کو لمبی صحت والی، ایمان والی زندگی دے، ان کی فیملی کی حفاظت فرمائے، اور جو ملک کے وفادار ہیں ان کے ساتھی ان کی حفاظت فرمائے، اور دنیا اور آخرت ہم سب کی بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔